بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کا یہ سب کہنا کوفہ کے لوگ جو امام مسلم کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کر گیا اور سب کی سمجھ میں آنے لگا کہ یزید ہم سب کو ختم کر ڈالے گا۔ ابن زیاد کا یہ طریقہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 12,000 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے ان 2 ننھے بچوں کے علاوہ ایک بھی آدمی نہ تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے خطوط سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا، ان کے ساتھ یہ وفا کی کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں کو ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی، ان کی غداری اور بے وفائی کا شہرا رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے۔ آپ حیران تھے کہ یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے نعروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے خط پہ خط لکھ کر ہمیں کوفہ بلایا تھا؟ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین بھی حضرت مسلم کے لیے رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام عالی مقام کے حضور پیش کیا اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا تکلیفیں پہنچیں گی اور چمن زہرہ کے جنتی پھولوں کو اس بے رحمی کی تپش کیسی تکلیف پہنچائے گی۔ یہ بات الگ کھائی جا رہی تھی اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام حسین کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے کہ میں نے تو لکھا ہے کہ کوفہ والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے ہر وقت پلکیں بچھائے کھڑے ہیں اور آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ یہاں آئیں گے اور یہاں کے حالات دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ کوفہ کے یہ لوگ مطلبی اور غدار نکلے اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حضرت مسلم اپنی اسی پریشانی کے عالم میں یہ سب باتیں سوچتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ ایک عورت جس کا نام طوا تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، آپ تو پانی پی چکے، اب آپ اپنے گھر جائیے، اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس عورت نے کہا، مسلم بن عقیل آپ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ طوا نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اسے یہ سارا معاملہ بتانا پڑا، مگر اس نے خبردار کر دیا کہ یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا۔
کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو اطلاع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اسد کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور وہ فوراً طوا کے گھر کی اور بڑھنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑے کے ٹکروں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ جتنے لوگ گھر کے اندر گھسے تھے آپ نے سب کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس گئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے، اور آپ نے اس پر حملہ کیا، اس کے سر کو زخمی کر دیا۔ آپ بہت بہادر تھے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تو جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح امام مسلم پر قابو پانا مشکل ہے تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ چھت پر چڑھ جاؤ اور اوپر سے حملہ کرو۔ تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے امام مسلم پر پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ سیٹوں مٹے آگ سے جلا کر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقۂ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ابھی یہ واقعہ پورا نہیں ہوا ہے، اس کے آگے کا واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔